صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم بتابع رسالة الأنبياء نبيا كان يقول لنا أكيد أن جل وعلا مدرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وصحبه أجمعين. میرے معزز پیران رضوان اور اساتذہ کرام اور محترم ساتھیوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اس موضوع سنت پر آپ کو شیئر کرنے کا موقع ملا، وہ ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ پھر سیاست چھوڑ کر داخل مسارے دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل مسارے دین میں ہو. ملک دولت ہے میں دوسرے حرم کا اکرام. ایک ہوں مسلم حرم کی خاص بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر ناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کی مضبوطی سے شامل ہو اور اس میں کوئی تفرقہ نہ لگے. الحمدللہ آج آزاد اور بخار مملکت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ ساتھ ہم ایک کامیاب مملکت ہیں. کامیاب مملکت کے لیے چار چیزیں ہونا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارے پاس دنیا کی 10 بڑی چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 1500 کلومیٹر سے زیادہ ساحل ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کے اندر 5 دریا موجود ہیں جو ہمارے پورے پیارے ملک پاکستان کو سیراب کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز وطن کے پاس 40% پر میدان مشتمل ہے اور زمین مکرم اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اس کے باوجود بھی ذلت رسوائی غربت اور لاچاری ہمارے ملک کا مقدر کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہمارے نااہل حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو 70 سالہ پرانے انجن کی طرح بنا دیا. اور جہاں پر ہمارے شہیدوں نے جس کو ہمارے شہیدوں نے اپنے خون کے ایندھن سے ترقی کے نام پر کام کیا تھا، وہاں پر رہنا اور حکمرانوں نے مہنگائی اور ٹیکسوں کی صورت میں غریبوں کا خون چوس کر ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ٹانگوں سے مزدور بنا دیا. اور پھر انہوں نے دوسرے ممالک سے امداد کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دی. امداد کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دی. امداد پر امداد مانگنے کی جگہ سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک غریب وطن ہے اور بھوک اثرات انتہا پر ہے. اسی وجہ سے امداد لینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں نے انہیں کلمات پر جناب اعلیٰ اس بات کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ ذرا اپنے گھر سے باہر نکل کر تو دیکھوں امداد پر آنے والے بھیک نے میرے ملک کی حالت، میرے ملک کی عوام کی حالت کہاں تک بدلی ہے. افسوس ہوا جناب اعلیٰ، بہت افسوس ہوا جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے کئی معصوم بچوں کی آوازیں سنی کہ کہیں پہ میں نے روزانہ کے فرنگے کتوں کو سہل ہوتا دیکھا، کہیں پہ میں نے آدم کی بیٹی کو پھٹتے دیکھا، تو کہیں پہ میں نے روزانہ کے تن پر لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے، تو کہیں پہ میں نے ان حکمرانوں ان وزیر اعظموں کے آگے پیچھے 10 مرسی جیس کو گھومتے دیکھا، کہیں پہ میں نے آسیہ صدیقہ کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تڑپتے دیکھا، تو کہیں پہ میں نے ان حکمرانوں ان وزیر اعظموں کو امریکہ کی خوشامد میں دن راتیں کرتے دیکھا. جناب اعلیٰ میں کیا بتاؤں کہ میں نے کیا کیا دیکھا. کہیں پہ میں نے ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، تو کئی عورتوں کے جڑتے سہاگوں کو دیکھا، تو کئی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں بے روزگاری کی عبادت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا، تو کئی بزرگوں کو پینشن نہ ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا. ارے جناب اعلیٰ، میں نے اس پاکستان کے ہر شہر میں ہر کوچے میں میدان کربلا دیکھا تو میری اس بے اختیار زبان پر الفاظ آ گئے. رسول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تمہیں وطن کا پاس نہ ہو سکے گا کبھی، تم اپنے حیث کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. جناب اعلیٰ
چند روپیوں چند پیسوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی عزت اور توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیر ملک قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج ہمارے یہ پاکستان اسی غلامی کے زنجیر میں بندھنے جا رہا ہے جس کو ہمارے کئی مسلمانوں نے اپنے خون سے، جس کی مقتل گاہ کو سجایا تھا، جس کی کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنے جنت کو سرے پیدار میں غلام کروایا تھا، جہاں پر ہمارے شہیدوں نے اپنا لہو بہا کر اس گلستان کو سجایا تھا۔ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ جناب اعلیٰ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر بیٹھے ہر شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے نہیں، بالکل نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں میں پلنے والا یہ پاکستان جائیدادوں کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ میں سلام کرتا ہوں ان تمام قربانی کو جن کو ہمارے مسلمانوں نے دے کر ہمارے اس پیارا ملک پاکستان کو آزاد کروایا تھا، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلے، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں چلے، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلے جو کہ مسندوں کے سائے میں پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری جان میں اپنی حاضری اپنے بات کے اپنی زندگی کو بولے منظور عطا فرمائے۔